آیت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے. اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام کا مزاج کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی کا کسی ہندو پنڈت سے مقابلہ ہوا, مناظرہ. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ دیکھو اسلام سچا دین ہے, یہ ہندو مذہب سچا دین ہے. اس کا ایسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک دیگ رکھی ہوئی ہے نا کھانے کی, میں پوری دیگ کھا لوں گا اور نہیں مروں گا. آپ بھی ایسی ایک دیگ کھا کے بتاؤ. بھائی انسان کے بس میں ہے دیگ کھانا, لیکن وہ ہندو پنڈت نے اس لیے کہا کہ میں پوری دیگ کھا جاؤں گا کہ بس یہ ایک معجزہ ہوگا, یہ اس کی علامت ہوگی کہ پوری دیگ میں نے کھا لی اور پیٹ میں اسپیس اتنی سی ہے, پھر بھی وہ دیگ مختلف کھانچوں میں پہنچ گئی اور میں نہیں مرا. اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ. کہ اتنا بڑا میں نے کارنامہ سر انجام دیا, پوری دیگ کھا گیا اور پھر بھی نہیں مرا, تو یہ معجزہ ہوگا, یہ چمتکار ہوگی, اور یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ بولو, میرے ساتھ. اور آپ دیکھ کھاؤ, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ مر جاؤ گے. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. اب مولانا قاسم نانوتوی تھے غالباً, یا کوئی اور بزرگ تھے میرا خیال ہے, نام ذہن سے کسی نے نیٹ پہ لکھ کے بتایا بھی تھا, پھر میں بھول گیا. اب وہ بیٹھ گئے بیچارے سر جھکا کے نا, لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی. یہ تو ہار گئے بھائی, ان کے بس کا نہیں ہے. اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے. ان کے بس میں نہیں ہے بھائی, یہ نہیں. کافی دیر سوچ بچار کے نا انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ دیکھو بھائی, ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیگیں کھانا انسانوں کا کام نہیں ہے, بھینسوں کا کام ہے. بھینس کو جب ہم چارہ ڈال کے دیتے ہیں تو پلیٹ میں دیتے ہیں یا اتنے بڑے دیگڑے میں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا 3 لڈو بھینس کے سامنے آپ نے, بھینس بولے گی میرے ساتھ کیا مذاق کر رہا ہے بھائی تو. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی دیگیں کھانا, یہ بھینسوں کا کام ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. انسان میں اللہ نے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھی ہے. میں 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر رہ کے دکھاتا ہوں, تو بھی 1 ہفتہ رہ کے دکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں 1 ہفتہ کھانے اور پینے پہ کنٹرول, مجھے پیاس لگے گی نہیں پیوں گا پانی, بھوک لگے گی کھانا نہیں کھاؤں گا, تو بھی 1 ہفتہ یہ کر کے دکھا دے. جس نے کر لیا اس کی علامت اس کا دین سچا ہے. تو اسی وقت مناظرہ ہار گیا اس نے, نہیں ہو سکتا بھائی. تو اب آپ کو اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ جو کھائے پیے بغیر گزارا کر لے وہ اچھا مسلمان ہے. جس کم وقت کو ایک دن کا ناشتے کا ناغہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح سر دیوار پہ کوٹنے لگے, پھوڑنے لگے. ہم جب چھوٹے بچے تھے, جب گھر میں آتے تھے, مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد ہے کہ جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کیا پکا ہے. اگر ہماری اماں نے کہہ دیا نا ابھی پکنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, کھانا پک رہا ہے آدھا گھنٹہ, میں پلیٹیں اٹھا کے پڑوسیوں کے یہاں پھینکتا تھا. سمجھ رہے؟ اور ایسے دروازہ نہیں یوں پکڑتا تھا, دوڑ کر کے مارا, دروازہ یوں لے کر گئے. بڑا زبردست طریقہ ہے یہ. دروازہ کھولا, لکڑی کا دروازہ, پھر دوڑ کر کے مارا اس کو. اس سے ایک آواز آتی تھی. یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہوتا تھا. پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ مار رہے ہیں, دوڑ. تو بچوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. بچپنا تھا نا, کیا خیال ہے؟ بچے اس طرح کی ضد کریں, کھانا نہیں ملا, جوتے اٹھا کے مار رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پھر ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میں نے یہ تو بتایا کہ میں کیا کرتا تھا, آگے میں یہ نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ میری اماں کیا کرتی تھی. پھر یہ تھوڑی بتا رہا ہوں میں. ہم تو جو پلیٹیں دھاڑ کر رہی ہے وہ غصہ آ رہا ہے. تو بچپن میں تو ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ بچپن میں ٹھیک ہے. یہ بچے تو ہوتے ہی بھائی ان کو چیز نہ, لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کنٹرولنگ پاور بولو بڑھنی چاہیے. اس کھانا مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا بھوکا رہو, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے, آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ایک وقت کھلا, ایک وقت بھوکا رکھ مجھے, تاکہ جب کھاؤں تو شکر ادا کروں, نہ ملے تو کیا کروں؟ صبر کروں, صبر کا ثواب حاصل کروں. ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تیرے نبی کا حوصلہ تو بہت بلند تھا, ہمیں صبر والی زندگی نہیں, ہمیں تو خوشیوں والی زندگی چاہیے. ہمارا تو حوصلہ صبر کا نہیں ہے. میں بھی بیان کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے مجھے ایک وقت کا کھانا نہ ملے, تو ہو سکتا ہے یہ سارے بیان میرے دھرے کے دھرے وہیں رہ جائیں اور میں دوبارہ وہی ایکشن شروع کر دوں, پلیٹیں اٹھا کے مارنا. تو لیکن اللہ سے ہمیں شکر مانگنا چاہیے. اگر کوئی آزمائش آ جائے تو بریکیں فیل نہیں ہونی چاہیے. مرے گا نہیں بغیر کھائے, اتنی جلدی مرتا نہیں ہے. کھا کے مرنا آسان ہے, بھوکا رہ کے مرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.